میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، لوگ اپنے مسائل کا حل اسباب میں اور اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے مسائل کا حل اللہ کے غیر میں اور اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ جتنے کائنات میں تغیرات پیش آتے ہیں ان تمام تغیرات کا براہ راست تعلق مومن کے عمل سے ہے۔ تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ حضرت فرماتے تھے اصل کائنات جس طرح حیوان نہیں، اس طرح اصل کائنات حکام بھی نہیں۔ اصل کائنات اغیار بھی نہیں، اصل کائنات صرف مسلمان ہے۔ اصل کائنات صرف مسلمان ہے، اس لیے کہ جب کائنات کی ایک ایک چیز اور پوری دنیا کے زمین و آسمان کے درمیان کا سارا نظام صرف ایک فرد کے اللہ اللہ کہنے پر قائم ہے، تو جو صرف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، ایک فرد کے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سے نظام کائنات کے تغیرات کا کتنا زیادہ تعلق ہوگا۔ جب صرف اللہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے کائنات کا نظام قائم ہے، تو اللہ کے تمام احکام سے نظام کائنات کے تغیرات کا کتنا تعلق ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا، جس طرف سے حالات آتے ہوئے دیکھتا ہے ان حالات کے دفاع کے لیے اسی طرف چل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص حالات کے آنے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرے گا، جو شخص حالات کے آنے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرے گا، وہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے خوشامد اور مخلوق پر کوشش کرے گا اپنے مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ جس نے حالات کے آنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، وہ حالات کے ہٹنے کی کوشش اللہ کی طرف کیسے کرے گا؟ جس نے حالات کے آنے ہی کو اللہ سے نہیں جوڑا، جس نے حالات کے آنے کو اللہ سے نہیں جوڑا، وہ حالات کے ہٹانے کو اللہ سے کیسے جوڑ دے گا؟ جس نے حالات کے آنے کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی، وہ حالات کے ہٹانے کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کر دے گا؟ پہلے تو اس بات پر آنا ہوگا کہ اگر سارے انبیاء علیہم السلام اگلے پچھلے ایک وقت میں جمع کر دیے جائیں، اپنی ساری بعثت کی مدت ایک انسان کو ہدایت پہ لانے کے لیے صرف کر دیں، اور اللہ نہ چاہیں تو سارے انبیاء مل کر ایک فرد کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ دیکھو تو صحیح، جب ایک مسلمان کی کہ ہدایت، ایک انسان کی ہدایت پر آنے کا سارے انبیاء علیہ السلام کی کوشش سے اللہ کی چاہت کے بغیر ہدایت ممکن نہیں، تو جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان سے مسلمان اپنے مسائل کے حل کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم ہر حال کے آنے کی نسبت مخلوق کی طرف کرتے ہیں، ہر حال کے آنے کی نسبت مخلوق کی طرف کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، مشرکین مکہ بتوں کی تعظیم صرف اس لیے کرتے تھے کہ مسائل کا حل ان سے متعلق ہے، مسائل کا حل ان سے متعلق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بتوں میں تلاش کرتے تھے، وہ اللہ کی مشیت کو بتوں میں تلاش کرتے تھے، وہ اللہ کی مشیت کو بتوں میں تلاش کرتے تھے۔ بعض وہ ہیں جو اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی مشیت اسباب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ اللہ کے احکام کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اسباب کے ساتھ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، وہ اسباب چاہے زراعت کی لائن کے ہوں، تجارت کی لائن کے ہوں، سرمایہ داری کی لائن کے ہوں، حکام کی لائن کے ہوں، وزارتوں اور بادشاہتوں کی شکل میں ہوں، بتوں کی یا دیوتاؤں کی شکل میں ہوں، جس شکل میں بھی سبب نظر آئے گا اور یہ اس سبب سے اپنے مسئلے کو جوڑ دے گا، ایسے لوگ مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے،
اللہ کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کی ساری محنت کوشش مخلوق پر ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے مسائل کے حل کو مخلوق کی طرف منسوب کیا ہے، مسئلے کے حل کو مخلوق کی طرف منسوب کیا ہے. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مشیت اللہ کی مشیت تو ملائکہ میں بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت تو ملائکہ میں بھی نہیں ہے. جو انتہائی قوی اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے ہیں، ملائکت میں بھی مشیت نہیں ہے، ملائکہ میں بھی مشیت نہیں. تو مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان اعلیٰ عمل والے ہو جائیں، ساری دنیا کے مسلمان اعلیٰ عمل والے ہو جائیں، پھر بھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اے اللہ فلاں فرشتے سے تو یہ کرا دے. سارے انبیاء علیہ السلام بھی جمع ہو جائیں تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ فلاں فرشتے سے یہ کرا دے. یوں بھی نہیں کہہ سکتے اے فرشتے تو یہ کر دے، اے فرشتے تو یہ کر دے. کیونکہ اگر فرشتے سے اپنے مسئلے کے حل کی امید کرے تو اس کی یہ ساری امید اللہ کے غیر سے ہوگی. اس کی ساری امید اللہ کے غیر سے ہوگی. اس لیے کہیں ملے گا نہیں کہ کسی نبی نے اللہ سے کسی فرشتے کو طلب کیا ہو مدد کے لیے، بلکہ ملائکہ اللہ سے امید رکھنے والوں کی مدد کے لیے ملائکہ اللہ سے خود درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ تو فلاں کی مدد کے لیے مجھے بھیج دے، فلاں کی مدد کے لیے مجھے بھیج دے. ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے نے کہا اپنے دوست کے لیے تیرا دوست آگ میں ڈالا جا رہا، مجھے بھیج دے، دیکھ لو جا کے، اگر تمہیں قبول کر لیں جا کے دیکھ لو. اگر ملائکہ کا نزول ہوا بھی ہے تو وہ نزول اس امتحان کے لیے ہوا کہ تمہیں اس موقع پر امید اللہ سے ہے یا اس جبرائیل سے امید ہے یا سمندر اور پہاڑوں کے فرشتے سے امید ہے کہ اس وقت کیونکہ آسمان سے فرشتہ آ گیا ہے اب کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا دے، اب کوئی طاقت نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دے. یہاں بیچارہ مسلمان اعدائے دین کو اپنا وکیل اور اپنا مددگار سمجھ کر اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ اکبر. ایک عمل کی قوت جو مسلمان کے بدن سے اللہ کی رضا والا عمل ایک مسلمان کے بدن سے ظاہر ہو، اس عمل کی طاقت سارے ملائکہ سے زیادہ ہے، اس عمل کی طاقت سارے ملائکہ سے زیادہ ہے. ایک عمل جو بدن انسان کے بدن سے ظاہر ہو اس کی قوت سارے ملائکہ سے زیادہ ہے. اس لیے کہ ملائکہ جن تقاضوں سے خالی کیے گئے ہیں ان کا عمل اتنا قوی اور مجاہدہ نہیں رکھتا جتنا عمل کی قوت اور مجاہدہ انسان کے عمل میں ہے. اس لیے کہ انسان ان تمام تقاضوں کا مجموعہ ہے جو تقاضے احکام کے خلاف ہیں. انسان میں تقاضے احکام کے خلاف ہیں، اس لیے انسان کی عمل کی قوت ملائکہ سے کہیں زیادہ ہے. انسان کے عمل کی قوت ملائکہ سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عمل پر جو اللہ کا امر اور حکم آتا ہے، عمل پر جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ حکم براہ راست آتا ہے، وہ حکم براہ راست آتا ہے. اللہ کے امر کی قوت، اللہ کے حکم کی قوت ملائکہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ سارے فرشتوں کی طاقت جمع کر لو، سارے فرشتوں کی طاقت کو جمع کر لو، سارے فرشتوں کی طاقت کو جمع کر لو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے خزانے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. جس طرح جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے، اور جہنم کی ساری نقمتیں اور عذاب کی شکلیں وہ اللہ کے عذاب کا خزانہ نہیں ہے. نہ جہنم عذاب کا خزانہ ہے، نہ جنت نعمتوں کا خزانہ ہے، ہرگز نہیں. بلکہ میں نے عرض کیا جنت کی ساری نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں
وہ اللہ کی نعمتوں کے خزانے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. وہ تو ذرہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے ورنہ ذرہ بھی نہیں ہے. جہنم میں جتنے بھی عذاب کی شکلیں ہیں یہ جہنم اللہ کے عذاب کا خزانہ نہیں ہے. عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے عذاب کے خزانوں کے مقابلے میں جہنم ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور اس کے نعمتوں کے خزانے کے مقابلے میں جنت ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور اس کے ثواب کے مقابلے میں جتنا ثواب اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے عذاب کے خزانوں کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کے اگلے پچھلے مسلمانوں کو ان کے عمل پر اللہ اتنا بدلہ دے دیں جتنا اللہ کا وعدہ ہے، یہ جتنے لوگ چاہیں، تو بھی یہ سارا کا سارا اس کے ثواب کے خزانے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ کی مشیت کو لوگ اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ تمہارے چاہنے سے ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں. اب سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کب چاہیں گے اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ بس مجھے عرض کرنا تھا کہ اللہ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں اور اسباب میں تلاش نہ کرو. اللہ کی چاہت کو اللہ کے احکام میں تلاش کرو. اللہ کے احکام میں تلاش کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تم اللہ تعالی کی چاہت کو پورا کر دو. اللہ رب العزت ہر زمانے میں تمہاری چاہتوں کو تمہاری چاہت کے مطابق پورا کریں گے. تو بات یہ ہوئی کہ جتنا دنیا میں فساد ہے اس کا تعلق کائنات کے نقشوں سے بالکل نہیں ہے، کیونکہ اصل کائنات مسلمان ہے. اصل کائنات مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. نظام کائنات میں جو بھی تغیر ہوگا وہ بے اعتبار مسلمان کے ہوگا. اس کے مسلمان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر کی بنیاد پر کائنات میں کوئی تغیر ہو، بلکہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ مسلمان کے عمل سے راحت پاتی ہیں اور مسلمان کے گناہوں سے تکلیفیں اٹھاتی ہیں. کائنات کی تمام شکلیں اور کائنات کی ساری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں تک، وہ مسلمان کے نیک عمل سے راحت پاتی ہیں اور مسلمان کی بدکاریوں سے پریشان ہوتی ہیں. اصل کائنات مسلمان ہے. میں حیران ہوں کہ جب اصل کائنات مسلمان ہے تو پھر مسلمان اپنے مسائل کا حل اغیار میں، اسباب میں کیوں تلاش کر رہا؟ اسباب میں اور اغیار میں کیوں تلاش کر رہا؟ اس لیے کہا کہ ہر قدم پر یہ دیکھو کہ اللہ کا کون سا حکم ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے مسلمان کے نقشے ٹوٹ رہے ہیں. اللہ کا کون سا حکم ٹوٹ رہا ہے جس سے مسلمان کے نقشے ٹوٹ رہے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالی ہر زمانے میں مسلمانوں کے نقشوں کو توڑنے کے لیے غیروں کو استعمال کریں گے. یہاں آگے مسلمان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا نقشہ انہوں نے توڑ دیا، حالانکہ تو نے اپنے نقشے کو خود توڑا ہے. جتنے بھی کمائی کے اور خرچ کرنے کی لائنوں میں مسائل پیش آئیں گے،
مسلمان ان سارے مسائل کو قانون سے جوڑ دے گا، حالانکہ مسلمان کے کمانے خرچ کرنے کا تعلق قانون سے کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رزاق ہیں، اللہ، سنو تو صحیح، اللہ رزاق ہیں، انہوں نے رزق کا بھی وعدہ کر لیا اور انہوں نے انفاق اور خرچ کرنے کے راستے بتا دیے کہ کہاں سے کماؤ اور کہاں خرچ کرو۔ سنو اور سے، کہاں سے کماؤ کہاں خرچ کرو۔ لوگ سب سے پہلے اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم ان سے کماتے ہیں اور ان کے مطابق خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، جتنی کمائی کے نقشوں میں دقتیں اور جتنے خرچ کرنے میں پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کمانے اور خرچ کرنے کا تعلق اللہ سے نہیں رہا۔ کمانے خرچ کرنے کا تعلق اللہ سے نہیں رہا۔ سمجھتے تھے جب تمہاری کمائیوں کے طریقے غیروں کے طریقوں کے مشابہ ہو جائیں گے تو پھر تمہاری آمدنیوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا، ہماری آمدنیوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور سیدھی بات ہے، پہلے مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا پابندی سے، اور زکوٰۃ دینے کو اپنے ذمہ لازم و فریضہ سمجھتا تھا، اور صدقات اور خیرات اور پاک کیے ہوئے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنی آخرت اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی آنے والی بلایا کو دفع دور کرنے کے لیے صدقات کیا کرتا تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنا حصہ نہیں سمجھتا تھا، اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنا حصہ نہیں سمجھتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مذہب یہ تھا کہ زکوٰۃ دینا تو دینا ہی ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ اس 1 درہم کو دوسرے پر خرچ نہیں کرتا، تو جو مال اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپا کر اس کے بدن پر داغ لگائے جائیں گے۔ یہ ان کا مذہب تھا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنا حصہ، اپنا حق نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا، غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا۔ تھوڑی سی زکوٰۃ دو اور غیروں سے ٹیکس لو، اور تم نے اب تھوڑی سی زکوٰۃ مال کا تھوڑا سا حصہ ہے، تم نے اس کو روک لیا۔ اللہ رب العزت نے غیروں کے ذریعے مختلف قسم کے ٹیکس مسلط کر دیے۔ اب دیکھ لو ٹیکس کی مقدار زیادہ ہے یا زکوٰۃ کی مقدار؟ جی، آپ اتنا کمائیں تو اتنی کمائی میں سے ہمیں دے دیں۔ جی، اللہ اکبر۔ پہلے اس نے مال کو چھپایا فقراء سے، اب مال کو چھپا رہا ہے حکام سے۔ پہلے مسلمان نے مال چھپایا فقراء سے، پہلے مال کو چھپایا فقراء سے، اب مال کو چھپا رہا ہے حکام سے کہ آمدنی کیسے دکھلاؤں، سب لے جائیں گے۔ سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا۔ تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی اللہ کو دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائیوں پر غیروں کو مسلط کر دیا۔ سمجھتے تھے کبھی اللہ کے حالات آئیں گے قانون کی شکل میں، کبھی حالات کس لیے کہ
مسلمان پر جو حالات آئیں گے ان حالات کے آنے کے لیے غیر استعمال ہوں گے. بس مسلمان یہ نہ سمجھ سکے گا کہ یہ حالات میرے اعمال پر اللہ کی طرف سے ہیں یا یہ حالات غیروں کی طرف سے ہیں. یہ حالات غیروں کی طرف سے مسلمان ہی سمجھے گا کہ یہ سارے حالات غیروں کی طرف سے ہیں. حالانکہ چاہیے کہ اگر تمہیں پیر میں ایک ٹھوکر بھی لگے تو تم فوراً یہ سمجھنا، غور کرنا کہ میرے بدن سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے یہ حال پیش آیا. ایک ٹھوکر بھی لگے نا اگر پیر میں. صحابی کی نظر پڑی عورت پر، اس کو دیکھا، ادھر عورت پر نظر پڑی، ادھر اسی وقت دیوار سے سر ٹکرا گیا. دیوار سے فوراً چھوٹا سا گناہ ہوا، چھوٹا گناہ ہوا کہ عورت پر نظر پڑ گئی. عورت پر نظر پڑتے ہی دیوار سے سر ٹکرایا. اب سوال پیدا ہوا کہ آخر میرا دیوار سے سر کیوں ٹکرایا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں پر حالات ہیں یہ بیچارہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ دنیا تو حالات مشقتوں کی جگہ ہے. اللہ، حالانکہ دنیا مسلمان کے لیے برکتوں کا، نعمتوں کا، سکون اور اطمینان کا، اور دنیا میں مسلمان کے لیے دنیا بادشاہ بن کر وقت گزارنے کے لیے ہے. یہ کہہ کر ٹال دینا کہ دنیا میں تو حالات آیا ہی کرتے ہیں. جی ہاں، اس لیے کہ دنیا میں آنے والے حالات سے عبرت نہ لینا. اللہ تعالی حدیث میں یہ صرف کافر کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کفر پر حالات آئیں گے تو اس کے حالات اس کو عمل کی طرف متوجہ نہیں کریں گے. جس طرح کسی جانور پر حالات کا آنا اس جانور کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حال کیوں آیا ہے. سنو، اگر بھینس دودھ روک لیتی ہے نا، بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے، پھر بچے کو لے جا کر باندھ دیتے ہیں، دودھ نکال لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. اس بھینس کو نہیں خبر کہ کیا ہوا، نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں کھولا گیا تھا، پھر کیوں باندھ دیا گیا لے جا کر. حدیث مثال دی ہے مومن اور کافر کی. کافر وہ ہے کہ اس پر آنے والے حالات کا آنا ایسا ہے جیسا مومن کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے. کافر پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے اس کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے. نہیں سے یہ خبر کیوں باندھا گیا تھا، نہیں سے یہ خبر کیوں کھول دیا گیا. کافر کی مثال دی ہے. یہ کافر کس کی طرح ہے؟ اس جانور کی طرح، لا یدری فیما عقل وفیما ارسل، نہیں جانتا کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا. اللہ اکبر. اور مومن کہ اگر ایک ٹھوکر بھی اس کو لگے گی تو آج کل لوگ کہتے ہیں میاں یہ تو اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا نہیں تھا، ایسا تو ہونا نہیں تھا، مگر یہ ہونا نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا. ہم نے عرض کیا کہ صحابی کی نظر عورت پر پڑی اور ساتھ کے ساتھ سر دیوار سے ٹکرا گیا. فوراً آپ کی خدمت حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو عجیب بات پیش آئی. میری عورت پر نظر پڑی، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. فرمایا ہاں، یہ مومن کے ساتھ اللہ تعالی کا فضل ہے. مومن کے ساتھ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اس سے ذرا سی بھی کوئی چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر لانے کے لیے اور اس کو غفلت سے نکالنے کے لیے اور اس کی تنبیہ کے لیے فوراً دنیا میں ایک ہلکی سی سزا دے دیں گے. یہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ سر جو دیوار ٹکرایا ہے یہ اس لیے کہ عورت کو دیکھ لیا تھا. جی ہاں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی مشیت کو اسباب میں، حالات میں، حکام میں تلاش کر رہے ہیں.
حالانکہ ہر حال کو ہر عمل سے جوڑو، ہر حال کو ہر عمل سے جوڑو، ہر برے حال کو بدعملی سے جوڑو، ہر برے حال کو بدعملی سے جوڑو۔ حضرت فرماتے تھے اگر تمہیں کوئی خیر کوئی برکت دنیا میں ملے تو فوراً غور کرنا کہ کون سا عمل تم نے ایسا کیا ہے، کون سا عمل تم نے کیا ہے۔ اس سے تمہارا عمل پر یقین بڑھے گا، اس سے تمہارا عمل پر یقین بڑھے گا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پر یقین آ جائے گا، یقین آئے گا اللہ سے ملنے والے اجر پر کہ اللہ نے اس عمل پر یہ دیا ہے۔ کیونکہ جو لوگ کمانے خرچ کرنے کی نسبت اعمال کی طرف اور اللہ کے غیر کی طرف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی کی مشیت کو اللہ کے غیر میں تلاش کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کو اللہ کے غیر میں تلاش کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم گھر سے منگوائے جو آٹے کے لیے رکھے تھے، فقیر کو دے دیے، فقیر کو دے دیے، پھر تجارت کی، پھر تجارت کی۔ یہ تو نہیں کہ جب فقیر کو 6 درہم دے دیے تو توکل کرو۔ لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ توکل کرنا یہ ہے کہ کوئی سب اختیار نہ کرو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ جب یہ راز کھل جائے مخلوق پر تو میری توکل نہیں رہتا۔ توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر نہ ہونے دو، بس یہی توکل ہے۔ یہ تمہاری حاجت مخلوق پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب تمہاری امید میں اللہ کا غیر داخل ہو جائے گا۔ جب تمہاری امید میں اللہ کا غیر داخل ہو جائے گا تو پھر یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے غیر سے دونوں سے امید کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، دونوں سے امید کا جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ سے بھی امید ہے، ان سے بھی امید ہے، کیونکہ جو ہی بندہ اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 6 درہم دے دیے فقیر کو، پھر تجارت کی، یہ نہیں کہ جب اللہ کے لیے 6 درہم دیے ہیں تو تجارت کرنے کی ضرورت کیا، بلکہ یہ سوچنا کہ تجارت کرنا توکل کے خلاف ہے، نہیں، غلط خیال ہے۔ یہ تجارت توکل کے خلاف نہیں ہے، تجارت تو عین توکل ہے، تجارت تو عین توکل ہے۔ کیوں؟ تجارت اس لیے کر رہا تاکہ مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپاؤں، کیونکہ مخلوق کو حاجت کو مخلوق سے چھپانا، حاجت کو مخلوق سے چھپانا اس سے زیادہ یقینی اللہ سے لینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا اس سے زیادہ یقینی اور کوئی ذریعہ نہیں، اللہ سے لینے کا اس سے زیادہ یقینی کوئی ذریعہ نہیں۔ اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لو، یہ اللہ سے لینے کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے۔ ادھر سے اونٹ لے کر آیا ایک آدمی، اونٹ بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے، بیچنے کے لیے ہے۔ کتنے کا ہے؟ کہ اونٹ 140 درہم کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے لے لیا، قیمت ٹھہر کر دیں گے، کوئی بات نہیں، رکھو۔ کیوں کہ جب اللہ کی نسبت پر خرچ کیا ہے تو اللہ رب العزت
اپنی عزت پر خرچ کرنے والوں کے لیے قلوب کو مسخر کر دیتے ہیں. وہ اونٹ والا اونٹ باندھ کر چلا گیا. ادھر سے گاہک آیا, اونٹ کس کا ہے؟ کہ ہمارا ہے. بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے. کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا. میرے دوستوں عزیزوں, اگر کسی حاجت کے لیے اللہ رب العزت اسباب مرتب فرما دیں اور اسباب مہیا فرما دیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم سبب کے اندر حاجت تلاش کرو. وہ تو اللہ رب العزت بعض مرتبہ اسباب کے ذریعے کام اس لیے بنا دیتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری مشیت اسباب میں تلاش کرتا ہے, عمل میں تلاش کرتا ہے. اعمال پر اسباب لے آئیں گے یا اعمال پر اسباب کے بغیر حاجت پوری کر دیں گے, یا اعمال پر اسباب لے آئیں گے. اور یاد رکھنا میری بات, اللہ تعالی عمل کرنے والوں کو اسباب اس لیے نہیں دیتے کہ وہ عمل کرنے والوں کو اسباب کے ذریعے کامیاب کرنا چاہتے ہیں, بلکہ عمل کرنے والوں کو اسباب اس لیے دیتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس مدد اور برکت کی نسبت عمل کی طرف کرتا ہے, سبب کی طرف کرتا ہے. اگر اسباب ہی نہ دیتے تو لوگ کہتے کہ ہاں اعمال کی برکت ہے. اسباب دے کر اعمال کی برکتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اسباب دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کے بعد اس آمدنی کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے. آیا یوں کہتا ہے کہ میں نے یوں کمایا, یا یوں کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو ہمارے لیے پورا کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم میں اونٹ کو بیچ دیا, 140 درہم اونٹ والے کو دے دیے اور 60 درہم گھر لے گئے. گھر والوں سے جا کے یہ نہ کہا کہ میں نے اس طرح کمایا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم جو بھی حال آ رہا ہے نا, کامیابی کا یا ناکامی کا, مسائل کا حل ہونے کا یا الجھنے کا, مسلمانوں کے مسائل کے حل ہونے یا نہ ہونے کا, ان سب کو ہم نے براہ راست شکلوں سے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 260 درہم گھر لے جا کر گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی بات یہ فرمائی روایت میں, ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کس طرح کمایا, بلکہ گھر میں جا کر پہلی بات یہ کہی, ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے اپنے نبی کی زبان پر کیا تھا, جو اللہ نے ہم سے اپنے نبی کی زبان پر کیا تھا, یہ وہ وعدہ ہے. تو دوستو عزیزوں, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش نہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے اسباب دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا ہونا چاہ لیا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اللہ نے اسباب دیے ہیں تو اللہ نے اس کام کا ہونا چاہ لیا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ذرا سا حکام موافق ہو جائیں گے تمہارے, تم سب بے فکر ہو جاؤ گے, تم سب بے فکر ہو جاؤ گے, سب بے فکر ہو جاؤ گے کہ بس اب تو حکومت موافق ہو گئی, اب تو اللہ نے مسلمانوں کی خیر چاہ لی. میں کیا بتاؤں, ذرا سی پریشانی آ جاوے تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا برا چاہتے ہیں. ذرا سی ان کی طرف سے خوشی یا خیر یا کوئی سہولت مل جاوے تو کہتے ہیں یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. بس یاد رکھو, جو اللہ کی مشیت کو اللہ کے غیر میں تلاش کرے گا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے غیروں کے ہاتھ میں مال اور اسباب دے دیے ہیں, اللہ نے غیروں کے ہاتھ میں مال اور اسباب دے دیے ہیں.
مسلمان یوں سوچے گا کہ اگر ان کا ایک مطالبہ پورا کر دو تو ہمیں ان سے اس کے بدلے میں مال اسباب مل جائیں گے، ہمیں بدلے میں مال اسباب مل جائیں گے، اور غیر اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح مسلمان کے کام آؤ، اور مسلمان اس کوشش میں ہے کہ یہ ہمارے کام آئیں۔ میں کیا عرض کروں، مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے اس زمانے میں کہ اگر غیر مسلمانوں کے کام آنے لگے تو مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے اوپر غیروں کا احسان سمجھ کر ان کی بے دینی کو اختیار کر لے گا، بے دینی کو اختیار کر لے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حالات اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، حالات اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ اگر مسلمانوں پر غیروں کی طرف سے عنایتیں اور غیروں کی طرف سے مسلمانوں پر احسانات ہونے لگے تو مسلمان کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے دین پر قائم رہ سکے۔ جتنی عنایتیں اغیار مسلمانوں پر کریں گے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، یہ کام مسلمان کے کرنے کا تھا، یہ کام مسلمان کے کرنے کا تھا کہ یہ غیروں پر عنایتیں کرتا، ان کا اکرام کرتا، انہیں کھلاتا پلاتا، ان پر خرچ کرتا، تاکہ وہ ان سے ان کے دین کا مطالبہ نہ کرتے، ان کے دین کے بارے میں غلط مطالبہ نہ کرتے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، جو کام مسلمان کے کرنے کا تھا وہ کام غیر کر رہے، جو غیروں کو امید ہوتی مسلمانوں سے، جو غیروں کو امید ہوتی مسلمانوں سے، آج وہ امید مسلمانوں کو غیروں سے ہے، آج وہ امید مسلمانوں کو غیروں سے ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے غیروں پر مال خرچ کر کے یہ بتانا چاہا تھا کہ جو چیز ہم تم پر خرچ کر رہے ہم اس کے تم سے طالب کیسے ہو سکتے ہیں، ہم تم سے اس کے طالب کیسے ہو سکتے ہیں، جو چیز ہم تم پر خرچ کر رہے ہم تم سے اس کے طالب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور یہی غیروں کے اسلام میں آنے کا اصل ذریعہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ان مسلمانوں کو مال اسباب بادشاہتیں نہیں چاہیے، یہ ہماری ہدایت چاہتے ہیں، یہ ہماری ہدایت چاہتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں میں دو غلط جذبے ہیں، ایک غیروں کے ملک و مال کی حرص اور دوسرے ان کی ہلاکت کی حرص۔ یہ دو چور دل میں ہیں، یہ دو چور دل میں ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کام آنا غیروں کے یہ مسلمان کا کام تھا، کیوں؟ تاکہ تم ان پر احسان کر کے تم ان پر ایسے احسان کرو کہ وہ تمہارے احسان تلے رہیں، وہ تم سے کبھی مطالبہ نہیں کریں گے کہ تم دین کے احکام چھوڑ دو۔ Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com۔ کیونکہ جب اغیار یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مال اسباب میں ہمارے تابع ہو گیا اور ہم سے مطالبہ کر رہا اور ہمارے بغیر نہیں چلے گا، ان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ ان سے ان کے دین کے احکام چھڑواؤ، ان کو دنیا دے کر۔ وہاں مسلمان ایسے حالات میں مسلمان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے دین پر، دنیا کو ترجیح دیتا ہے دین پر۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو ان کی اتنی بات مان لو، اس سے ہمیں یہ مل جائے گا۔ کیا بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں ہر چکر پہ حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، طواف کے ہر چکر میں
حضرت اسود کا بوسہ لیتے ہر چکر میں. آپ کو محبوب جنت کا پتھر. کفار نے دیکھا کہ انہیں یہ عمل بڑا پسند ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روک دیا کہ ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے, آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے. یہ تو آپ جب آپ طواف کریں تو جو بت ہمارے رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کے سامنے سے آپ جھکتے ہوئے جائیں. اگر آپ ہمارے بتوں کے آگے جھکیں گے تو ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے. سنو, یہ شرط لگائی کفار نے کہ ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے جائیں, ہمارے بتوں کو آگے سے جھکتے ہوئے جائیں. ہمارا مطالبہ آپ پورا کر دیں تو ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے. سننا بہت توجہ سے بات. آج بھی یہی بات ہے. اغیار مسلمانوں سے اسلام کے خلاف, اسلام کے احکام کے خلاف کوئی مطالبہ کریں گے ان کی کسی چاہت کو روکنے کے ساتھ, تو مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی ہماری یہ چاہت پوری ہو جاتی, چلو ہم ان کی ایک بات مان لیں, یہ بھی ہماری ایک بات مان لیں گے. مسلمان نے اگر غیروں سے ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا, ایک سنت پر بھی اگر غیروں سے دینی سمجھوتا کیا, ایک سنت پر بھی, تو مسلمان پورے دین سے محروم ہو جائے گا. اگر ایک سنت پر بھی سمجھوتا کر لیا اور اللہ تعالیٰ ایک حکم کے چھوٹ جانے پر مسلمان کو غیروں کے حوالے کر دیں گے. سنو توجہ سے بات. حضرت کا بوسہ لینا نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بوسہ لیا حجر اسود کا کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے پیار کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی پیار نہ کرتا. میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے, ورنہ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان. لیکن کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ لیا, تیرا بوسہ لیا ہے, اس لیے میں تیرا بوسہ لیتا ہوں. سنو, آپ کو روک دیا, اب کیا کریں؟ بوسہ تو لینا ہے. سننے میری بات توجہ سے. آپ کو ہلکا سا خیال آیا اس بات کا, ہلکا سا خیال آیا دل میں کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے, اس لیے کہ نبی تو معصوم ہے اور نبی سے شرک کا ہونا یہ تو ناممکن بات ہے, یہ تو ناممکن بات ہے. آپ کو خیال آیا کہ بغیر دل کے ارادے کے, صرف دکھانے کے لیے اگر ذرا سا ان کے بتوں کے سامنے سر سے اشارہ کر دیا جائے اور یہ اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ چلو انہوں نے ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دیا, پھر یہ مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ ایک بات مان لو, اور وہ بھی دل سے نہیں, صرف دکھانے کے لیے, صرف دکھانے کے لیے, دل سے نہیں, صرف دکھانے کے لیے. ذرا سے اشارہ اگر کر دیا جاوے ان کے بدوں کی طرف اور یہ اس سے مطمئن ہو جائیں اور یہ خوش ہو جائیں اور پھر یہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینے دیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ عجیب قصہ ہے. آپ نے یہ خیال پکایا نہیں, دل میں آیا اور گزر گیا. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ذرا سے تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. وہ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. دیکھو اللہ فرما رہے,
اللہ فرما رہے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑے سے دکھانے کے لیے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ یوں سوچتے ہیں مسلمان کہ بھئی چلو یہ تو کوئی اہم بات نہیں تھی، اور چلو یہ سنتیں چھوڑ دو اس کو، اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو میں نہیں صحیح نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کفر آئے اسلام کے مقابلے میں تو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دور صحابہ میں کن شرائط پر اللہ نے مدد کی ہے مسلمانوں کی، کن شرائط پر مدد کی ہے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کن شرائط پر کی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے مسلمان کی مدد کن شرائط پر کی ہے۔ اور میں نے شروع سے عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں نہیں اعمال میں تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو بلکہ اعمال میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اس کی چاہت اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی چاہت اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اور اس کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر عمل کے وعدوں کو سوچو کہ عمل پر کیا وعدہ ہے، اور اعمال میں اللہ کی مشیت تلاش کرو، اعمال میں اللہ کی مشیت تلاش کرو۔ جو لوگ اعمال میں مشیت تلاش کرتے ہیں نا اللہ کی، وہ اللہ کو عمل بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سبب پیش کرتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، حاجت کے طور پر بھی سبب پیش کریں گے اللہ کو، اور شکایت کے طور پر بھی اللہ کو سبب پیش کریں گے۔ سنو بیچارے مسلمان، وہ اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ جی ان اغیار کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ سنو غور سے بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمل کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے اسباب اور راستے کیا ہیں، اس لیے انہوں نے غیروں کی شکایت اللہ سے نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے مسائل کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچو تو صحیح، کسی کا کارخانہ نہ چل رہا ہو، کسی کا کارخانہ نہ چل رہا ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میری بھینس مر جاوے تاکہ کارخانہ چل جاوے؟ سنو تو صحیح، کسی کا کارخانہ نہیں چل رہا تو کہہ سکتا ہے کہ بھینس مر جاوے تاکہ میرا کارخانہ چل جاوے؟ کہ نہیں بھائی، اس جانور کے مرنے جینے سے تیرے کارخانے کے چلنے چلنے کا کوئی تعلق نہیں۔ سوچو میں کچھ کہہ رہا،
یا اگر بھینس بدل دوں تو دکان چل جاوے کہ نہیں، اس بیچارے جانور کا تیری دکان کے چلنے نہ چلنے سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو بیچارہ ایک بے زبان، قابل رحم، بے عقل جانور ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح تمہاری دکان کے چلنے نہ چلنے، تمہارے کارخانے کے چلنے نہ چلنے سے کا تعلق اس بھینس و بکری سے نہیں، بس خدا کی قسم حکام سے بھی مسلمانوں کے مسائل کا اس طرح کوئی تعلق نہیں. صاف بات ہے، کوئی تعلق نہیں. وہ تو ساری مخلوق کو راحت پہنچے گی مسلمان سے، چاہے وہ مخلوق کسی بھی شکل میں ہو، مخلوق کسی بھی شکل میں ہو، ساری مخلوق کو راحت پہنچے گی مسلمان سے. میں نے عرض کیا کہ لوگ اپنے حالات کی نسبت مخلوق کی طرف کرتے ہیں، پھر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اگر ان کی طرف سے حالات آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے وہ اعمال کیے جن اعمال پر ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ ہر مسئلے کو براہ راست اللہ سے حل کراتے، ہر مسئلے کو براہ راست اللہ سے حل کراتے. وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ معاملہ اللہ کے غیر کے ہاتھ میں ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ معاملہ، جب وہ سمجھتے ہی تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ معاملہ اللہ کے غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ کسی سے لڑے یا کسی کے لیے بد دعا کریں. جی ہاں، کسی سے لڑے یا کسی سے کے لیے بد دعا کریں؟ بالکل بھی نہیں. نہ وہ بد دعا کرتے تھے نہ وہ لڑتے تھے کسی سے، بلکہ اگر خدا نہ کرے کوئی ان کے دین میں رکاوٹ بنتا تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حمایت کے لیے ان سے مقابلہ کرتے تھے. تو اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد صرف اس لیے کرتے تھے کہ مسلمان میرے احکام کی حفاظت کے لیے لڑ رہا، اس زمانے مسلمان اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے لڑ رہا، دین کو ضائع کرنے کی وجہ سے حالات آ رہے اور اب دنیا کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے لڑ رہا. پہلے اپنے دین کی حفاظت کرتا تھا تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑتا تھا تو اللہ رب العزت فوراً مدد لے آتے تھے. اللہ فوراً مدد لے آتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑے اور اللہ ان کی مدد نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار نے آپ کو خوب ستایا، آپ نے متعین کر کے چن چن کر ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا، ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے، آپ تو اپنا کام کیجئے، آپ تو اپنا کام کیجئے، اس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور ان کو جہنم میں ڈال کر عذاب دینا یا ان کو ہدایت دے کر معاف کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. سنو، لیس لک من امری شیء، آپ کو اس کا حق نہیں ہے، چاہے ہم ان کو عذاب دیں چاہے ہم ان کو ہدایت دے کر معاف کریں، یہ ہمارا کام ہے. اللہ کی شان، جن جن کے لیے آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا تھا اللہ نے انہیں سب کو ہدایت دے دی، ان سب کو اللہ نے ہدایت دی. جن جن کے لیے آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا اللہ نے انہیں سب کو ہدایت دے دی. جی ہاں، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کو آپ نے ان کے لیے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ آپ کے دین میں داخل ہو گئے. جن کے لیے آپ دعا کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ بس صرف یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو، سوچو تو صحیح، یہ نہ ہو تو اسلام قائم ہو جاوے،
یہ نہ ہو تو اسلام قائم ہو جاوے. سوچنے کی بات ہے. اس زمانے مسلمان اللہ اکبر نبی تو یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہو تو اسلام قائم ہو جاوے. اللہ نے ان کے لیے بددعا سے روک دیا اور یہ کہا کہ نہیں، تم ان کے لیے ہدایت کی کوشش کرو، انتقام لینا ہمارا کام ہے. اور اس زمانے کا مسلمان غیروں کی ہلاکت کی تمنا کر رہا ہے صرف اپنی دنیا کے لیے. سوچو تو صحیح، آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی اپنے دین کے لیے، اور مسلمان غیروں کی ہلاکت کا متمنی ہے اپنی. سوچو میں کیا کہہ رہا، مسلمان غیروں کی ہلاکت کا متمنی ہے اپنی دنیا کے لیے. مسلمان غیروں کی ہلاکت کا متمنی ہے اپنی دنیا کے لیے، اور نبی ان کی ہلاکت کے لیے بددعا کر رہے اپنے دین کے لیے. سنو، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. جب اللہ تعالیٰ کو نبی کا بددعا کرنا دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حمایت کے لیے پسند نہیں، تو پھر ان زمانے مسلمانوں کا اپنی دنیا کے لیے غیروں کی ہلاکت کی دعا کرنا اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ سوچو تو صحیح. کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اللہ اکبر. سارے کمائی کے نقشے، سارے کمائی کے اسباب اللہ نے غیروں کو دیے ہیں، مسلمان کو اعمال دیے تھے. جب مسلمان اپنے مسائل کا حل اسباب میں تلاش کرے گا تو بس پھر مسلمان غیروں کے آگے جھکنے سے بچے گا نہیں. اس کو راستے نظر نہیں آنے کا، سب کہاں جاویں. آزر وزیر تھا، آزر وزیر تھا. ابراہیم علیہ السلام اگر اس بات کو مان لیتے کہ ہاں وزیر سے خوراک ملتی ہے اور نمرود سے رزق ملتا ہے، اس بات کو اگر اتنی بات کو مان لیتے تو بہت ممکن تھا کہ آزر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وزیر بنا دیا جاتا، وزیر بنا دیا جاتا. جتنے بھی اغیار ہیں وہ مسلمانوں کو دکھلاتے ہیں کہ اسباب ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو جو اسباب پر یقین رکھتے ہیں وہ غیروں کے آگے جھکنے سے بچ ہی نہیں سکتے، غیروں کے آگے جھکنے سے بچ ہی نہیں سکتے. کیسے ہم نہ جھکیں، ہمیں ان سے اسباب چاہیے. نمرود نے راشن بند کر دیا، نمرود نے راشن بند کر دیا. یا تو یوں کہو کہ ہم پالتے ہیں ورنہ ہم تمہیں رزق نہیں دیں گے. لیکن رزق تو اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے. اس نے کہا نہیں، ہمیں تم رزاق کہو تو ہم تمہیں راشن دیں گے. جتنا مسلمان اللہ کے غیر میں مسائل کو تلاش کرے گا نا، اتنا ہی اغیار مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے. ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز. وہی سوچ لیں گے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے ہمارے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے ہمارے. سوچو، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے ہمارے. اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم نہیں دیتے غلہ، ہمیں رزاق کو. ہمیں اس زمانے میں بھی جتنے باطل کے مطالبے ہیں سب اس لیے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرے کہ زمین غلہ دے رہی ہے. مسلمان نہیں سوچے کہ زمین کی جے کہنے میں کیا حرج ہے، کہہ دو اتنی سی بات، کہہ دو اتنی سی بات کہنے میں کیا حرج ہے. جیسے میں نے آپ کو سیدھی مثال بیان کر دی تھی کہ اگر ذرا سے اشارہ بتوں کی طرف کر دیا جاوے، جی ہاں، کیونکہ حضرت فرماتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ یہ بتوں کی سے امید کریں یا زمین سے امید کریں برابر ہے. یہ زمین سے امید کریں یہ بتوں سے امید کریں برابر ہے. کیونکہ زمین کی شکل، مٹی کی شکل لے لو، اسی شکل سے بت بنتے ہیں. پتھروں سے بنا لو بت یا مٹی سے بنا لو، مٹی کی ہی بنی ہوئی شکل بت ہے.
فرماتے تھے جب تک تمہیں بتوں سے ملنا اور زمین سے ملنا ان دونوں سے نہ ملنے کا یقین برابر نہ ہو جاوے، جب تک سمجھ لینا اللہ کی ذات سے ہونا سمجھ میں آیا نہیں، جب تک تمہارے یقین میں دونوں شکلیں برابر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ مل کر کہو کہ زمین دیتی ہے۔ کیونکہ شکر کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرو، نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف۔ شاکر کہتے ہی اس کو ہیں جو نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ دینے والے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ جو مسلمان کسی بھی نعمت کی نسبت حکام کی طرف یا اغیار کی طرف کریں گے، انہیں ان کے تشکر میں دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ یہ کہیں گے ہم نے تمہیں یہ دیا، تم بتاؤ تم نے ہمیں کیا دیا۔ سنو، وہ یہ کہیں گے ہم نے تمہیں یہ دیا، تم بتاؤ تم نے ہمیں کیا دیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرو، نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرو، نعمت کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرو، مخلوق کی طرف نہیں۔ جو نعمت کی نسبت مخلوق کی طرف کریں گے، میں نے عرض کیا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے رزاق مان لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ رزاق ہے۔ اس نے راشن بند کر دیا، راشن بند کر دیا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے یہ دکھلانے کے لیے کہ مٹی سے غلے کا اگنا یہ ہماری قدرت نہیں۔ اب تک تو مسلمان یہیں تک پہنچا ہے کہ مٹی سے غلے کا اگنا اللہ کی قدرت ہے، نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں یہ۔ اب بھینس بکری ہے، گھاس کھاوے، پھر گھاس سے خون بنے، خون گوبر کے درمیان سے دودھ نکلے، خون گوبر کے درمیان سے دودھ نکلے، پھر دودھ سے گھی نکلے۔ لوگ صرف اس کو قدرت کا نظام سمجھتے ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جس میں اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے ہونے کا امتحان ہے کہ تم کس سے ہونا سمجھتے ہو۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، اتنی شکلوں سے گزرنے کے بعد گھی کی شکل بنی، اتنی شکل سے گزرنے کے بعد، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، اتنی شکل سے گزرنے کے بعد گھی کی شکل بنی، لیکن ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی تیار کرتے تھے، مشکیزہ جب بھر جاتا تو پھر اپنے باندی کو دیتے یا غلام کو کہ جاؤ یہ آپ کے سامنے پیش کر دو، یا کبھی خود لے کر پہنچ جاتے۔ ایک دن کہیں مشغول تھے، کہیں جانا تھا، باندی سے کہا کہ دیکھ یہ مشکیزہ بھر گیا ہے گھی کا، یہ دے آؤ، آپ کے سامنے پہنچا دو۔ یہ کہہ کر وہ سفر میں چلے گئے، واپس آئے دیکھا کہ گھی کا مشکیزہ بھرا ہوا لٹکا ہوا ہے، سخت ناراض ہوئے باندی پر، اور یہ کہا کہ تو کیوں نہیں لے کر گئی، میں نے تجھ سے کہا تھا۔ اس نے کہا میں تو آپ کی خدمت میں گھی لے کر پہنچ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آج آپ نے میرا گھی واپس کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ناراضگی ہے، کیا بات ہو گئی، آپ نے گھی کیوں نہیں قبول فرمایا، گھی آپ نے کیوں نہیں قبول فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے تو تمہارا گھی لے لیا تھا اور ہم نے تمہارا مشکیزہ خالی کر کے نچوڑ کے بالکل صاف کر کے واپس کیا ہے۔ باندی سے پوچھا
کہ ہاں میں لے گئی تھی اور آپ نے خالی کر کے دے دیا تھا، اور میں نے خالی مشکیزہ لا کے یہاں لٹکایا تھا، جا کے دیکھا تو مشکیزہ گھی سے بھرا ہوا تھا، مشکیزہ گھی سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سبب تک سمجھتے ہیں، حالانکہ اعمال کے اندر وہ قوت ہے جو شکلوں کو اور چیزوں کو ان سارے اسباب کی شکلوں سے گزارے بغیر، ساری شکلوں سے گزارے بغیر مشرکین بھر کے لائے مشکیزے شراب کے، کہ جب فتح ہوگی ہمیں تو یہاں خوشیاں منائیں گے، شراب پیئیں گے، سنو، خوشیاں منائیں گے، شراب پیئیں گے۔ شکست ہوئی، میدان چھوڑ کر بھاگے، تو وہ مشکیزے اتنے بڑے بڑے شراب کے تھے بھرے ہوئے کہ ان کو لے کر بھاگنا مشکل تھا۔ وہ سارے مشکیزے جتنے بھر کے لائے تھے شراب کے، سارے مشکیزے میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صحابہ نے کھول کر دیکھا، جس مشکیزے کو کھول کے دیکھیں اسی میں شہد بھرا ہوا، کھول کے دیکھیں شہد، جسے کھولیں اسی میں شہد، جسے کھولیں اسی میں شہد۔ ایک بڑے میاں جن سے بھاگا نہیں جاتا تھا مشرک، اسے پکڑا ایک صحابی نے، کہا بھائی یہ تم اتنا شہد کہیں کو واسطے لائے تھے؟ کہ تو کھایا بھی نہیں جا سکتا شہد، تم تجارت کرنے کو لائے تھے میدان جنگ میں؟ کہ نہیں، ہم تو ایک بھی ذرا سا بھی شہد نہیں لائے، ہم تو شراب بھر کے لائے تھے، مشکیزوں میں شراب بھر کر لائے تھے کہ فتح ہو جائے گی تو ہم شرابیں پیئیں گے، یہاں خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس بات سے، کہاں تو یہ کہ اللہ مسلمانوں کے لیے ان کے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیں، اور کہاں یہ کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے اسباب کے لیے بیچارہ غیروں کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو۔ واقعی کہتا ہوں، گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں، گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں، گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جتنا اللہ کے غیر سے امید کریں گے اتنی ذلت آئے گی، جتنی اللہ کے غیر سے امید کریں گے اتنی ذلت آئے گی، جتنی امید اللہ کے غیر سے ہوگی اتنی ذلت آئے گی۔ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑی کوئی، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو۔ گمان اتنی بڑی طاقت ہے جو جبرائیل کا انکار کرا دے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں۔ گمان بڑی طاقت ہے جبرائیل کا، جبرائیل سب سے بڑی مخلوق ہے، جبرائیل سب سے بڑی مخلوق ہے، لیکن گمان اس سے بڑی چیز ہے۔ گمان ہی جو تھا نا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے عاقب نے عمر سے ٹھنڈا کیا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے گمان کر رہا اور میرے فرشتے سے انکار کر دیا، فرشتے کو انکار کر دیا، مجھ سے گمان کر رہا، تو میں اس کے گمان کے مطابق کیوں نہ کروں؟ اس وقت ہم سب کو امید اللہ کے غیر سے ہے، جتنی امید اللہ کے غیر سے ہوگی اتنا اللہ کے غیر کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ قرآن نے تو کھول کر کہہ دیا کہ تمہیں توطن اور تمکن اور ٹھکانہ صرف اس پر ملے گا کہ تم ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جاؤ۔ تمہیں توطن اور تمکن اور ٹھکانہ صرف اس پر ملے گا، تم ایمان اعمال صالحہ پر آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں صاف کھول کے کہہ دیا، اللہ کا وعدہ صرف ایمان اعمال صالحہ پر ہے، اللہ کا وعدہ صرف ایمان اعمال صالحہ پر ہے کہ تمہیں زمین میں بادشاہ بنائیں گے اور تمہیں زمین کا مالک بنا کر رکھیں گے اور تمہیں زمین میں تمکن دیں گے اس دین کی وجہ سے جس دین سے وہ تمہارے راضی ہیں، اور تمہیں ہر زمانے میں
ہر زمانے تمہیں خوف کے مقابلے میں تمہیں امن عطا فرمائیں گے، خوف کے بعد امن عطا فرمائیں گے، مگر شرط یہ ہوگی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری اطاعت کریں گے اور میرے غیر کے سامنے نہیں جھکیں گے، میری اطاعت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اس پر میرا وعدہ ہے، تمکن کا بھی، توتن کا بھی، اور ٹھکانہ دینے کا بھی۔ ورنہ جب مسلمان ایمان اعمال صالحہ اور دعوت اللہ کو چھوڑ دے گا تو پھر یہ اپنے وطن میں بھی اجنبی ہوگا، اپنے وطن میں اجنبی ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ ہم تمہیں وطنیت اور تمکن اور خلافت اس شرط پر دیں گے کہ تم ایمان اعمال صالحہ پر آ جاؤ، اگر یہ کرو گے تو ہم تمہیں امن بھی دیں گے، خوف تم سے ہٹا دیں گے، اور یہ نہ کرو گے تب تم اپنے وطن میں اجنبی ہوگے۔ جی ہاں، صاف بات ہے۔ اپنے رہنے کے ثبوت تلاش کرنے سے مسئلہ حل نہ ہوگا، بلکہ کیوں تم اللہ اکبر، تم اپنے وطن کی بات کر رہے، اللہ نے تو تمہیں ساری دنیا کو تمہارا وطن بنایا تھا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، کیا کوئی زمین کی اللہ نے اس آیت میں کوئی شکل نہ چھوڑی جس کا مالک مسلمان کو نہ بنایا ہو، جس کا مالک مسلمان کو کوئی شکل اللہ نے زمین کی چھوڑی نہیں، جتی زمین، بغیر جتی زمین، آباد زمین، میدان، سب کچھ تمہارا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی تمہارا، زمین بھی تمہاری، جتی ہوئی زمین تمہاری، بغیر جتی ہوئی تمہاری، آباد زمینیں بھی تمہاری اور میدان بھی سب تمہارے۔ اس آیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے، اللہ اکبر، ساری آیت اوپر سے پڑھتے چلے جاؤ۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس کے بعد ہے ازواج مطہرات سے کہا بلا کر کہ تم فیصلہ کر لو، تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا اس شرط پر، پھر دنیا کا ارادہ نہ کرو، تم دنیا کا ارادہ نہ کرو، تمہیں سب کچھ دے دیں گے ہم، شرط یہ ہے تم دنیا کا ارادہ نہ کرو۔ یہ قرآن کا ساری زمین کی شکلوں کو اللہ نے بیان کر کے اور ان کا مالک مسلمانوں کو بنا کر آخر میں اس کے بعد پھر یہ ہے یا ایھا نبی قل لازواجک، کہیے اپنی بیویوں سے اگر تم دنیا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بہتر سے بہتر کھانا پینا، بہتر سے بہتر لباس اور سامان اور کپڑے اور ضروریات تمہاری اچھی شکل سے پوری کروں، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کے رسول کو تو جو اعمال پر اجر ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، ہر چیز کو اللہ کے قبضے میں یقین کرو، یوں مت کہو کہ اللہ نے وقت تو ان کو دے دیا ہے اب ہمیں ان سے لینا ہے میں کیا بتاؤں۔ کتنے بے عقل لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ نے فلاں حکیم صاحب کی ہاتھ میں شفا رکھی ان سے علاج کراؤ، نعوذ باللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام مخلوق پر تقسیم کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ۔ سب یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دے دیا اب ان سے کہو۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جسے میں شروع سے کہہ رہا نا کہ ہم اللہ کے غیر مشیت تلاش کر رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے
فلاں حکیم صاحب کے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہے. یہ کون کہتا ہے اس زمانے میں؟ مسلمان. جی ہاں. فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اس سے علاج کراؤ. ہم نے تو جب بھی کرایا اسی سے شفا ہوئی, تم بھی اسی سے کراؤ. ہاں, ایسے ہی اس پر بھی آ گئے کہ بھئی حکام کے ہاتھ میں مسئلہ ہے, تم حکام سے حل کراؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نظام ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک مسلمان تو یوں کہے کہ شفا ان کے ہاتھ میں ہے, ان سے علاج کرا لو, یا مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے, ان سے کرا لو. اور ایک مشرک یہ کہے دماد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں علاج تو آپ کا کروں گا, کوشش کروں گا, مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوچو کون کون دماد مشرک, اس کا کہنا ہے یہ کہ میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں, ہم شفا نہیں دے سکتے. کون کہہ رہا؟ مشرک کہہ رہا ہے. جی ہاں, دماغ کہ ہم آپ کا علاج کریں گے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا ہم نہیں دے سکتے. میرے دوستو عزیزو, میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اب بھی اگر ہم سمجھ جاویں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں وہاں مسئلے کا حل نہیں ہے, وہاں مسائل کا الجھنا ہے, مسائل کا الجھنا ہے. ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے, وہ جو چاہیں گے اپنی قدرت سے وہ کریں گے, لیکن اس نے اپنی چاہت کا سب میں اعلان کر دیا. یہ کہنا کہ ہمیں کیا معلوم اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ارے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ سارے ان احکام میں ہی اللہ کی مشیت ہے, ان احکام میں اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی نے اپنے احکام میں اللہ نے رکھ دیا ہے. اب اللہ کی مشیت کو احکام میں تلاش کرو. اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. اگر گمان ٹھیک ہو جائے نا, اور گمان کا ٹھیک ہونا یہ ہے کہ تم خبر کے مقابلے میں نظر کا انکار کر دو. خبر کے مقابلے میں نظر کا انکار کر دو, خبر کے مقابلے میں نظر کا انکار کر دو. ادھر خبر ہے, ادھر نظر ہے, دو چیزیں دونوں مقابلے کی ہیں. ایک چیز ملے گی, یا تو یقین کر لو خبر کا, یقین کر لو نظر کا. اگر نظر کو جھٹلاؤ گے خبر کے مقابلے میں تو ہم ظاہر کے خلاف مدد کریں گے, اور اگر تم نے نظر کا انکار نہ کیا خبر کے مقابلے میں تو پھر تم نظر کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. ابو درداء رضی اللہ عنہ, ایک آیا کہ جی مکان جل رہا ہے, غلط کہتے ہو. دوسرا آیا مکان جل رہا ہے کہ غلط کہتے ہو. ہم مکان بچانا چاہتے ہیں تو اس مکان کے بچانے کے لیے اگر ہم تمہاری بات کی تصدیق کر دیں تو اللہ گھر جلا دیں گے, اور اگر ہم تمہاری بات کو جھٹلا دیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایسا نہیں کریں گے, تو ہم مکان کو آگ لگنے کے بعد بھی بچا لیں گے. جی ہاں, کیونکہ آگ لگنے سے تھوڑی مکان جلتا ہے, وہ تو اللہ کے حکم سے جلتا ہے, اللہ کے حکم سے جلتا ہے. جی ہاں, آگ لگ جائے گی حکم سے, لیکن پھر بھی حکم موجود ہے کہ ہم چاہیں گے تو مکان جلے گا نا, ہم چاہیں گے تو مکان جلے گا نا. اگر تم یہ کہو کہ ہاں بھائی جل گیا ہوگا اتفاق سے تو جل جائے گا, اور اگر یہ کہو کہ نہیں ہم نے صبح دعا پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی آفت شام تک نہیں آئے گی. بس کیا آسان بات ہے. سب بھی اگر آ کر فرماتے تھے سارے دن آ کر کہہ دیتی تو ابو درداء مانتے نا, ابو درداء مانتے نا کہ میں کیوں اپنا مکان جلاؤں یہ کہہ کر کہ جل گیا ہوگا, کیوں نہ یہ کہہ کر اپنا مکان بچاؤں کہ اللہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ تو ذرا سے حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں
کہ میرا بندہ اس وقت کس کو یاد کرتا ہے, مجھے یا میرے غیر کو, مجھے یا میرے غیر کو. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ساری بات اس پر تھی کہ اللہ کی مشیت کو احکام میں تلاش کرو, اسباب میں نہیں. ورنہ اسباب تو مسلمان کو جھکاتے 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 ایسے اسباب تک لے جائیں گے کہ ان کے عقیدے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے, ان کے عقیدے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ جھکاتے 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 یہاں تک لے جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں والے اعمال کرو. غیبی نصرتیں اللہ نے دعوت کے ساتھ رکھی ہیں. صاف کہا قرآن میں, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. سیدھی بات ہے. شرط لگائی اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اگر تم دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اگر تم دین کا مددگار ہو اللہ تمہاری مدد کریں گے. شرط لگائی ہے اللہ نے. اس شرط کے بغیر نصرت نہ ہوگی, اس شرط کے بغیر نصرت نہ ہوگی. کیونکہ آپ نے دیکھا بڑی بڑی بادشاہتیں ایسے ریزہ ریزہ ہو گئیں صرف اس پر کہ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ اغیار تو ہماری دنیا کے لیے ہیں اور دین ہمارے اپنے لیے ہے. اغیار تو ہماری دنیا کے لیے اور ہم دین کے لیے. یہ بات نہیں ہے. سمجھتے ہیں اغیار ہماری دنیا کے لیے, ہم دین کے لیے. 2 صحابی صرف کسرا کو دعوت دینے چلے, اللہ کی شان, اس نے خط پھاڑ دیا, سارا ملک پھٹ کر ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا کسی نے ہمارا خط نہیں پھاڑ دیا, اپنا ملک پھاڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم انہیں دعوت دینے کے ارادے سے چلے ہو, اگر اس زمانے میں بھی مسلمان میں غیروں کی ہدایت کا ایسا جذبہ ہو جیسا جذبہ صحابہ کے دلوں میں تھا, دن بھر ان سے اذیتیں برداشت کرتے تھے, رات بھر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ اس زمانے کی کسرا کی بادشاہت کو صرف 2 صحابی کے جانے پر ختم کر سکتے تھے, تو پھر اس زمانے کا باطل اتنے سارے مسلمان, اس زمانے میں تو ساری تعداد مسلمانوں کی اگر جمع کر لی جاوے تو وہ اس زمانے کے ایک بستی کے مسلمانوں کی تعداد سے بھی کم ہے. سننے میں آ رہی بات؟ ایک بستی کے مسلمانوں کی تعداد سے بھی کم ہے. اس کی اس زمانے کے سارے مسلمانوں کی تعداد. اب ایک بستی میں, ایک ضلع میں لاکھوں مسلمان مل جائیں گے, لاکھوں مسلمان مل جائیں گے ایک ضلع میں. اس زمانے میں سارے مسلمان مل کر ان کی تعداد بھی اتنی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جب ان میں سے اللہ نے صرف 2 صحابی کسرا کو دعوت دینے گئے, اس نے آپ کو خط پھاڑ دیا. فرمایا خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ جب تم نے غیروں کی ہدایت کا ارادہ کر لیا اور ان کے ملک و مال سے رخ پھیر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت دینی تھی ان کو تمہارا معامی بنا دیا, جنہیں ہدایت نہیں دینی تھی ان کا ملک و مال تمہارے حوالے کر دیا. صحابہ سے قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونے کی خبریں دی گئیں. انہوں نے یقین کر لیا تھا اس کا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر یہ برکتیں اور یہ فتوحات ہونی ہیں. میں نے عرض کیا کہ دین کی دعوت پر آؤ, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر
جمانے والے ہیں. وعدہ اللہ کا اس پر ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اس لیے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اتمام حجت اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں ہوگی. جتنی بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں یہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے. اس زمانے میں مسلمان کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دیا جائے تو دعوت کا حق اور دعوت کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. یہ خیال غلط خیال ہے. یہ خیال غلط خیال ہے. یہ خیال بالکل غلط خیال ہے. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے جس طریقے پر دعوت دلوائی ہے قیامت تک اس طریقے پر اگر دعوت دی جاتی رہی تب تو اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمان کے ساتھ وہ کریں گے جو اس زمانے کے باطل کے مقابلے میں صحابہ کے ساتھ کیا ہے. اور اگر مسلمان اس زمانے میں یہ سمجھے کہ مختلف چینلوں اور مختلف آلات سے دین پھیلا دیا جاوے تو فرماتے تھے جب مسلمان باطل کے طریقوں کو دین کے لیے استعمال کرے گا تو پھر باطل غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا. اس لیے کہ باطل مغلوب ہوگا اتباع سنت سے، چاہے وہ سنتیں عبادات کی لائن کی، معاشرے کی لائن کی، معاملات کی لائن کی، اخلاقی لائن کی، یہاں تک کہ وہ سنتیں دعوت کی لائن کی ہوں. وہ سنتیں جی ہاں اگر دعوت کی لائن کی سنت پر عمل نہیں ہے تو باطل مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے باطل کا راستے اختیار کیا باطل کو دعوت دینے کے لیے. سیدھی بات ہے. اس زمانے کے جتنے بھی آلات و ذرائع ہیں خدا کی قسم یہ سب باطل کے راستے ہیں. باطل کے راستے سے دین کی اشاعت باطل کو غالب کرے گی، مغلوب نہیں کرے گی. یہ باطل خیال ہے لوگوں کا. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہ، اس زمانے کا طریقہ یہ تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا طریقہ استنجا قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا طریقہ کھانا کھانے کا قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح آپ کا طریقہ دعوت ہی قیامت تک کے لیے وہی اصل دعوت کا طریقہ ہے کہ خود جا کر دعوت دینا. خود جا کر دعوت دینا. اگر ہم نے اس سنت کو متبادل تلاش کیا تو وہ سنت کا عمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ سنت کو متبادل جب عادات میں نہیں، عبادات میں نہیں، تو دعوت میں سنت کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال یہ ہے کسی بھی ذریعے سے پیغام بھیج دو تو ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، اور جب تک ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک وعدہ پورا نہیں ہوگا. ذمہ داری ادا نہیں ہوگی وعدہ پورا نہیں ہوگا. جو معذور ہوگا اللہ کے یہاں وہی منصور ہوگا. جس کا اللہ کے عذر قبول ہو جائے گا اللہ اس کی مدد فوراً کریں گے. تو باطل کے مغلوب ہونے کا راستہ یہ نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کر دوں آپ سے کہ انفرادی اعمال بھی باطل کے مغلوب ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں. جتنی چاہے وظیفے پڑھ لو، جتنے آج کل لوگ یہ بتاتے ہیں اب یہ وظیفہ پڑھ لو، اب یہ وظیفہ پڑھ لو، اب یہ وظیفہ پڑھ لو. اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی باطل کو جب مغلوب کرتے ہیں، جب امت میں دعوت عام ہو جائے، وظائف سے نہیں مغلوب ہوتا باطل. باطل مغلوب ہوتا ہے حق کے مقابلے سے. اور باطل حق کا مقابل جب بنتا ہے جب حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جب حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے. سنو، صرف اوراد و وظائف سے